علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الگ الگ حرف ہیں۔ تو اب کسی بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ الف لام میم پڑھ کے جب اس نے یہ تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے پڑھنے سے اسے کیا سمجھ آئی؟ یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً نیکیاں ملیں گی۔ تو اس بات سے دلیل سے بالکل واضح ہو گیا کہ کلام الہی قرآن مجید کو محض قرات اور تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت رکھا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اسے ہدایت حاصل کرے۔ حالانکہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کو چھوڑ گیا۔ اچھا آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے یا آیت نمبر 185 پہلے آتی ہے؟ آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو، آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی اور آیت نمبر 185، ان دونوں آیتوں کا آپ ملا لیں، دونوں آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں کیا فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب دونوں آیتوں کا مفہوم نکالنا پڑے گا، تطبیق دینی پڑے گی۔ تطبیق دے کے یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ تو اب یہ صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کو چھوڑتا ہے، دوسری آیت کو پکڑتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آسان کر دیا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یقیناً تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے ذکر کے لیے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن تو بڑا آسان ہے، حالانکہ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی قرآن کو ضرورت نہیں، قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ اگر یہی معنی اور یہی مطلب اور یہی مفہوم مراد ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کو سمجھ لیتے۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معلم بنا کے بھیجا، اور معلم بنا کے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب اللہ قرآن مجید سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، حضور نے باقی امت کو حکم دیا کہ خذوا القرآن من اربعۃ، ان 4 سے قرآن سیکھو۔ صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے، ان 4 سے قرآن سیکھو۔ اور یہ 4 کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت سالم ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر قرآن اتنے ہی آسان تھا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھ لیتے، خود سمجھ لیتے۔ اب جب کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ بلکہ موطا امام مالک کے صفحہ 190 پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، انہوں نے 8 سال میں قرآن مجید کی ایک سورت جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے سورۃ البقرہ، وہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ اتنا ہی آسان ہے قرآن مجید، تو صحیح نا، حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال کیوں لگا دیے سورۃ البقرہ سیکھنے میں؟ اور پھر اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے
وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 4869 نمبر روایت کے تحت اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا معنی کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اے حَوَّلْنَا قِرَاءَتَهُ، یعنی ہم نے اس کا پڑھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کی قرات لوگوں کے لیے آسان کر دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ یسرنا تلاوتہ علی الالسن، کہ ہم نے لوگوں کی زبانوں پر اس کی تلاوت آسان کر دی ہے۔ اور آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جو کہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کو اگر اللہ رب العزت آسان نہ کرتا تو آدمیوں کی زبان پہ کلام اللہ جاری نہ ہوتا۔ مستطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق یہ طاقت ہی نہ رکھتی کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے۔ یہ تو اللہ نے آسان کر دیا ہے ان کے لیے پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس لیے لوگوں کی زبانوں پر اللہ رب العزت نے اس کو جاری کر دیا ہے۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے زاد المسیر۔ زاد المسیر میں بھی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے للحفظ والقراءۃ یسرنا القرآن للذکر، معنی کیا؟ سہلناہ اے للحفظ والقراءۃ، ہم نے قرآن کو قراءت کے لیے اور حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر قرطبی ہے۔ امام قرطبی نے بھی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے سہلناہ للحفظ، یعنی ہم نے حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ وَأَعَنَّ عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ، اور جو اس کے حفظ کا یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم نے اس کی اعانت اور مدد کی ہے۔ فَهَلْ مِن طَالِبٍ لِحِفْظِهِ فَيُعَانُ عَلَيْهِ، ہے کو قرآن کو حفظ کرنے والا، حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں اور اس کی مدد فرمائیں۔ تو تمام مفسرین بھی یہ لکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ یسرنا القرآن للذکر، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس سلسلے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن تو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے، تو مرزا کہتا ہے دیکھیں جی اللہ نے نصیحت کے لیے صرف آسان کر دیا ہے، باقی اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے یا اس کے سائنٹیفک جو ایفیکٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مولویوں کو بھی نہیں سائنس آتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کو طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ عقائد کی احکامات کی کتاب ہے، اخلاق کی کتاب ہے۔ اس میں عقائد بیان کیا گیا ہے، احکامات بیان کیا گیا، اخلاقیات بیان کیا گیا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم پر فرض ہے کہ اس کو ہم سیکھیں۔ سائنس سیکھنا قرآن سے یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اگر یہی بات کی جائے تو اس اعتبار سے پھر صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو تم پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ کہہ دو گے کہ صحابہ کرام کو بھی سائنس نہیں آتی تھی، اور تم کہو کہ مجھے سائنس آتی ہے اور میں سائنس اس سے نکال سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے قرآن، قرآن تو شریعت کی کتاب ہے، اور قرآن میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ قرآن میں احکامات ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ لہذا یہ بات جو ہے نا، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی مثالیں پیش کر کے یہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں اور بابیں کچھ اور کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جس انداز سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن بڑا آسان ہے اور قرآن آسان تحریکیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں ایک حوالہ سنن ابی داؤد سے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 4611 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی پہلے سے 1400 سال پہلے خبر دے دی ہے اور پیش گوئی فرما دی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن آسان طریقے بنا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، اور جناب ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں 4611 نمبر سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، ان من ورائکم فتنا، آپ فرماتے ہیں تمہارے بعد ایک فتنہ آنے والا ہے، تمہارے پیچھے ایک فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یکثر فیہا المال، اس فتنے میں مال کثرت سے ہو جائے گا، ویفتح فیہا القرآن، اور قرآن آسان ہو جائے گا،
قرآن کھولا جائے گا، قرآن آسان ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حتی یاخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأۃ والصغیر والکبیر والعبد والحر، حتیٰ کہ جب یہ تحریکیں پیدا ہوں گی نا، قرآن آسان تحریکیں، فرماتے ہیں اس وقت مومن بھی قرآن پڑھے گا، مومن بھی قرآن حاصل کر لے گا، منافق بھی حاصل کر لے گا، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی، آزاد بھی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تمہارے بعد فتنہ واقع ہونے والا ہے، اور یہ لوگوں نے فتنے واقع کیے ہوئے ہیں کہ ہر ساجے ماجے کو بھی یہ ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، خود پڑھو، خود سمجھو، خود عمل کرو، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے فتنے اور جتنے گمراہ ٹولے اور گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کے پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو وہ لوگوں کو اتنی رعایت اور چھوٹ اور رخصتیں دے کے وہ علماء سے بدظن کر کے، اکابرین سے اور امت کے صلحاء سے بدظن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔